علم طب پہ امام جعفر صادق کی جو مہارت تھی، جس کو آج ہم انگلش میں میڈیکل سائنس کہتے ہیں، عربوں میں اس زمانے میں یہ عالم تھا امام جعفر صادق سے، بلکہ امام باقر سے پہلے تک عربوں میں علم طب باقاعدہ پڑھایا نہیں جاتا تھا، اور باقاعدہ علم طب کے تعلق سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ عربوں میں اگر کوئی بیمار ہو گیا، گھریلو علاج کر لیے، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ٹھیک ہوا تو مر گیا تو صبر کر لیا۔ اس وقت باقاعدہ جیسے آج ایک علم طب کا میڈیکل سائنس کا ایک شعبہ ہے جس میں باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس وقت تک نہیں تھا۔ عربوں میں علم طب کی بنیاد رکھنے والے، باقاعدہ اس کو ایک شعبہ بنانے والے اور اس پر تعلیم اور پڑھانا اور سکھانے والوں کا جو معاملہ تھا، اس میں سب سے پہلی ذات حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام جعفر صادق کے والد۔ اور امام باقر کا درس ہوتا تھا، اس درس میں اس وقت کے بڑے بڑے ذہین طلبہ اور وقت کے امام آتے تھے جو آپ سے علم طب بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق نے بھی اپنے والد سے باقاعدگی کے ساتھ علم طب حاصل کیا، علم طب پڑھا اور اس کو رواج دیا، علم طب کو ایک شعبہ باقاعدہ قائم کیا۔ امام جعفر صادق کا علم طب کے تعلق سے ایک نظریہ یہ تھا، جسم کی ساخت کو لے کر، جو باڈی ہوتی ہے انسان کا، جو جسم ہوتا ہے، جس کو اسٹرکچر آف ہیومن باڈی کہہ سکتے ہیں ہم انگلش میں، اس کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے، اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی۔ میں وہ باتیں اور وہ اقوال امام جعفر کے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے میں امام جعفر صادق کے علم کی بھی مہارت پتہ چلے گی کہ امام جعفر صادق سے پہلے یہ چیزیں کسی نے نہ بیان کی، نہ اس سے پہلے کوئی جانتا تھا۔ انسانی جسم کی ساخت کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے جنہوں نے فرمایا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، جتنی چیزیں زمین میں مٹی میں پائی جاتی ہے ایز اٹ از اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان جو عناصر ہوتے ہیں، جتنے عناصر، جتنی چیزیں زمین اور مٹی میں ہیں اتنے ہی انسان کی باڈی میں پیدا کیے گئے، اور ان میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، بعض سے زیادہ ہے، بعض سے کم ہے۔ پھر امام جعفر صادق نے اس کی تشریح کی اور اپنے شاگرد کو تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 4 عناصر بہت زیادہ تعداد میں ہیں، 4 عناصر کی تعداد جو ہے، 4 جو چیزیں ہیں اس میں انسان کی باڈی میں بہت زیادہ ہے، پھر 8 اس سے کچھ کم ہے، 4 کے مقابلے میں 8 چیزیں وہ ہیں جو اس سے کم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں 8 اور وہ ہے جو ان 8 سے بھی کم ہے، اور وہ 4 اور 8 کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ یہ امام جعفر پہلے شخص ہے جنہوں نے انسانی جسم اور باڈی کے تعلق سے یہ پہلا نظریہ پیش کیا، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت ان نظریے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور اس نظریے پر امام جعفر صادق کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنی چیزیں مٹی میں پائی جاتی ہیں وہی ساری چیزیں انسان کے جسم میں بھی ہو، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ لیکن امام جعفر اپنے شاگردوں کو یہ بڑا پتہ بتاتے رہے، پڑھاتے رہے، شاگردوں نے یقین کیا، لیکن اس زمانے کے طبیبوں اور ڈاکٹروں نے اس کو نہیں مانا۔ 18ویں صدی سے انسانی جسم کی تحقیق شروع ہوئی۔ اچھا، انسانی جسم کی تحقیق کا سب سے بڑا ذریعہ، دیکھیں ڈاکٹر بیٹھے، ہمارے ڈاکٹر فہیم صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ، اور میرے خیال سے ڈاکٹر یحییٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی دکھ نہیں رہے، چلے گئے۔ ڈاکٹر بھی ہیں یہاں پہ بہت سارے الحمدللہ، ایسے جو کہ ممبران ہیں سب، یہ اس چیز کو بہتر طور پہ آپ کو سمجھا بھی پائیں گے انشاءاللہ، کبھی آپ ان پہ بات کریں۔ انسانی باڈی کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پوسٹ مارٹم۔ انسانی جسم کو ڈاکٹروں نے اگر سمجھا، انسانی جسم پہ ریسرچ ہوئی، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا رہا؟ پوسٹ مارٹم۔ جب تک انسان کی باڈی کو چیر پھاڑ کریں گے نہیں، انسان کی جسم کی ساخت کو سمجھ نہیں سکتے آپ۔ اور جب میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں یہ لوگ، ڈاکٹری پڑھتے ہیں، تو مردوں پر ان کو بڑے پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں، لاشوں کو چیر پھاڑ کرنا پڑتا ہے، یہ ایک کامن بات ہے۔ لیکن 18ویں صدی تک پوسٹ مارٹم کو بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ عیسائی دنیا میں، یورپ کے اندر عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا کیتھولک، جن کے نزدیک لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت بڑا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے اسلام میں بھی پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ لوگ اس پر اتنی شدت کرتے تھے کہ اگر کسی نے پوسٹ مارٹم کر لیا، جسم کی چیر پھاڑ کیا، تو اسی کا سر قلم کر دیتے تھے۔ 18ویں صدی تک یہ تھا۔ فرانس میں ایک سائنسداں اور ایک ڈاکٹر گزرا ہے جس کا نام تھا مارا، بڑا عجیب نام ہے مارا، اب یہ فرانسی نام ہے۔ یہ مارا پہلا سائنٹسٹ، پہلا ڈاکٹر ہے جس نے انسان کی باڈی پر ریسرچ شروع کی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ 1894 میں 1894 میں اسی جرم میں اس کا سر قلم کر دیا گیا کہ اس نے انسانی باڈی کی چیر پھاڑ کیوں کی۔ اس کا مقصد تھا کہ میں انسان کی جسم کی ساخت کو دیکھوں،
इमाम जाफर सादिक की थ्योरी उसकी निगाहों में थी कि इमाम जाफर ने फरमाया जितनी चीजें मिट्टी में होती है उतनी ही चीजें इंसान के जिस्म में होती है। इंसान की बॉडी में वो चीजें शामिल है और उसके बगैर इंसान की जिस्म की साख तैयार नहीं होती, बॉडी तैयार नहीं, स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता। और फिर उसकी तशरीह भी इतनी वजाहत के साथ की इमाम जाफर सादिक ने, जबकि ना उन्होंने किसी का पोस्टमार्टम किया था, ना कोई ऐसी खुरबीन या माइक्रोस्कोप थे जिसकी बुनियाद पर जिस्म के साख्तों को देखा और रिसर्च किया गया हो कि 4 चीजें इंसान की बॉडी में बहुत ज्यादा है, फिर 4 के मुकाबले में 8 बहुत कम है और फिर उसके मुकाबले में 8 बहुत ही ज्यादा कम है। ये इमाम जाफर ने उस जमाने में कहा था 18वीं सदी से बहुत सालों पहले। तो डॉक्टर मारा को 1894 में कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके शागिर्दों ने रिसर्च को जारी रखा, छुप कर वो रिसर्च करते रहे, रिसर्च होती रही। फिर कुछ लोगों ने और हिम्मत की और फ्रांस से रिसर्च पहुंचते पहुंचते ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में फिर कुछ डॉक्टरों ने हिम्मत की और रिसर्च हुई। चुनांचे 19वीं सदी के एंड तक रिसर्च के बाद जब ये तहकीक हुई तो लोग हैरान रह गए कि जो इमाम जाफर सादिक ने 1200 साल पहले फरमाया था वही एज इट इज था कि इंसान की बॉडी में कुल 20 अनासिर मौजूद थे। वही रिसर्च सामने आई। 4 सबसे ज्यादा थे, 8 4 के मुकाबले में कम थे और फिर उन 8 के मुकाबले में 8 और कम थे। अब वो कौन कौन से थे? जब उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि इंसान के जिस्म में जो 4 सबसे ज्यादा अनासिर होते हैं, जो 4 सबसे ज्यादा चीजें पाई जाती हैं, उसमें है एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन, चौथा है नाइट्रोजन। इंसान के जिस्म में 4 चीजें सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। फिर उसके मुकाबले में जो 8 चीजें कम है उसमें एक है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटाशियम, चौथा है कैल्शियम, 5वां है फास्फोरस, 6वां है क्लोरीन, 7वां है सल्फर, 8वां है लोहा जिसको हम आयरन कहते हैं। और फिर इन 8 के मुकाबले में जो बहुत कम 8 पाए जाते हैं वो है मोलिब्डेनम, सेलेनियम, फ्लोरीन, कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा, आयोडीन और जिंक। ये कुल 20 अनासिर है और इनमें से जब उतार चढ़ाव होते हैं तो उसी के नतीजे में इंसान बीमार होता है। इमाम जाफर सादिक का साइंस और इल्म तिब के ताल्लुक से एक नजरिया था और वो नजरिया था कि बाज वक्त इंसान मर जाता है, लोग उसको मरा हुआ समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो मरता नहीं है बल्कि वो जिंदा होता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार डॉक्टर अलामतों को देखकर, जो मुर्दा की अलामतें उनके नजदीक है, जो साइंस में प्रूफ शुदा है कि भाई ये अलामतें पाई जाए तो फैसला किया जाएगा कि ये शख्स मर चुका है, मतलब दिल का ना धड़कना, नफ्स का ना चलना, आंखों का पथराना, बहुत सारी अलामतें हैं जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर मुर्दा घोषित करते हैं, मुर्दा डिक्लेयर कर देते हैं किसी को। लेकिन इमाम जाफर सादिक का इस ताल्लुक से नजरिया क्या है कि बाज वक्त अलामतें दिखती है, अलामतें वही पाई जा रही है जो एक मुर्दा की अलामत है, लेकिन वो मुर्दा नहीं होता, जिंदा होता है। तो शागिर्दों ने ताज्जुब से कहा कि हुजूर क्या फिर वो दोबारा जिंदा हो या वो गहरी नींद में जिसको मुर्दा समझा जा रहा है उसके बेदार करने का भी कोई तरीका है? फरमाया हाँ, अगर उसका कुछ खून बहा दिया जाए तो वो उसको जिंदगी दोबारा मिल सकती है। और खून बहाने के लिए भी आपने खास मकाम बताया, फरमाया तो उंगलियों के दरमियान का ये हिस्सा मैं जो आपको दिखा रहा हूं, यहां अगर चाकू से या नश्तर से चीरा लगाया जाए और यहां से इस नस को चीर कर खून बहाया जाए तो वो दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन सब नहीं होते, वरना आप हर मुर्दों को चीरना शुरू कर देंगे। यानी बाल वक्त ये होता है। लेकिन हुआ क्या, जब इमाम जाफर सादिक ने ये नजरिया पेश किया तो किसी ने उस नजरिया पे यकीन नहीं किया। वजह क्या थी? वो जमाने में मशीनी दौर नहीं था। आज मशीनों के जरिए दिलों की धड़कनें पता कर ली जाती है, मशीनों के जरिए इंसान के सांस चल रही है नहीं चल रही है, खून का दौरान चल रहा है नहीं चल रहा है, दिल धड़क रहा है नहीं, दुनिया भर की चीजें आज मशीनों से मालूम कर ली जाती है। उस दौर में तो सब चीजें था नहीं। चुनांचे इमाम जाफर सादिक 1ली सदी हिजरी के हैं, 1ली सदी हिजरी तक तो इनके नजरिए को किसी ने कबूल ही नहीं किया। लेकिन 2री सदी हिजरी में इमाम जाफर सादिक का यह नजरिया प्रूफ हुआ। और प्रूफ ऐसा हुआ कि खलीफा हारून रशीद का एक चचाजाद भाई था जिसका नाम था इब्राहिम सालेह। ये बीमार हो गया और बड़ा सख्त बीमार हुआ। खलीफा हारून रशीद को अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी। इब्राहिम सालेह से चचाजाद भाई था, मशवरे दिया करता था खास और अहम कामों में। जब ये भाई बीमार हुआ खलीफा हारून रशीद का, तो हारून रशीद ने खाना पीना छोड़ दिया। एक मरतबा जब हकीमों ने बहुत समझाया कि हुजूर आप खाना खाइए वरना ऐसा ना हो कि आप भी बीमार हो जाएं, तो बा मुश्किल खलीफा दस्तरखान पर बैठा भी खाना खा ही रहा था कि शाही तबीब हाजिर हुआ।
تو خلیفہ نے شاہی طبیب سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بھائی کی حالت کیا ہے, کیا کہتے ہو اس کے بارے میں. تو شاہی طبیب نے کہا حضور اگر میں سچ کہوں تو شاید آپ اس کو قبول اور گوارا نہ کریں. کہا نہیں تو سچ ہی کہے, میں سننے کے لیے تیار ہوں. کہا حضور پھر سچائی یہ ہے کہ صبح تک آپ کا بھائی ابراہیم اس کا انتقال ہو جائے گا, وہ مر جائے گا, وہ بچنے والا نہیں. خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک ہندوستانی طبیب تھا, اس وقت ہند کا طبیب تھا جس کا نام تھا ابن بحالہ. ابن بحالہ ہندوستان سے آیا تھا, چاہتا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں اس کی رسوخ بڑھے, اس کی عزت بڑھے, موقع کی تلاش میں تھا, بہت بڑا طبیب تھا. امام جعفر صادق کی اس نے تھیوری اور نظریے کو پڑھا تھا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کھانا کھائیے, میں یقین دلاتا ہوں کہ کل انشاءاللہ آپ کا بھائی صحت مند ہو جائے گا. بادشاہ نے سنا تو خوش ہو گیا, پھر اس نے چند لقمے کھائے, اپنی خوابگاہ گیا اور سو گیا. جب صبح کا وقت ہوا تو سب سے پہلی خبر کنیز نے اس کو یہ سنائی کہ آپ کا بھائی ابراہیم مر چکا ہے, انتقال ہو گیا. خلیفہ ہارون رشید پہنچا, ابراہیم کی لاش رکھی ہوئی تھی اور شاہی طبیب بھی مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے, اندر دل میں مسکرا رہے تھے, چہرے سے ان کے ظاہر ہوتا کہ دیکھو ہماری پیشن گوئی پوری ہوئی. اور ابن بحالہ اسی لاش کے سرانے کھڑے ہوئے پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا ہے, اور وہ لاش کے کبھی چہرے کو دیکھتا, کبھی پیر کی طرف دیکھتا, کبھی چہرے کی طرف دیکھتا. خلیفہ ہارون رشید کی جیسی ابن بحالہ کے طرف نظر اٹھی تو اس نے کہا اس شخص کو فوراً گرفتار کرو. بدبخت نے مجھ سے جھوٹ کہا, اور وہ رات کہ جب میرا بھائی موت سے ہمکنار ہو رہا تھا, موت سے لڑ رہا تھا, یہ مجھے کھانا کھلانے میں مشغول تھا اور کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا لو. کاش میں نے اس وقت کھانا نہ کھایا ہوتا. یہ جھوٹا حکیم ہے, اس کو گرفتار کرو, جیل میں ڈال دو. جیسے ہی میرے بھائی ابراہیم کا جنازہ اٹھ جائے گا, تدبیر و تکفین ہو جائیں گی, سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے قتل کروں گا. تو ابن بحالہ کہنے لگا کہ حضور جلد بازی سے کام نہ لے, انشاءاللہ میں نے جو کہا وہی ہونے والا ہے, آپ کا بھائی زندہ ہو جائے گا. کہا مذاق کرتے ہو, ابھی بھی تو ماننے والا نہیں. اس نے کہا مجھے ایک چاقو لا کے دیا جائے. اور جب چاقو لایا گیا, ابن بحالہ نے وہی کیا, ابراہیم کے ہاتھ کو لیا اور دونوں انگلی کے درمیان اس نے یہاں چیرا لگایا. جیسی چیرا لگایا خون جاری ہوا, ایک چھینک لیا اور ابراہیم نے آنکھیں کھول دی. اور اس نے بھی کھولنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا کہ خلیفہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری عیادت کو آئے. تو دوسری صدی ہجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ مانا گیا, پروف ہوا کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے, زندہ ہوتا ہے, لیکن علامتیں یہ بتاتی ہے کہ مر چکا ہے. حالانکہ یہ امام جعفر صادق نے پہلی ہجری میں کہا ہے, لیکن میں نے ایک تاریخ میں ایک روایت پڑھی, بہت قدیم کتاب ہے وہ, جس میں حکیم لقمان کے کچھ قصے لکھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کی صحت کا کیا عالم ہے, کیونکہ وہ قصے کی کتاب ہے, کوئی حدیث کی کتاب تو ہے نہیں, لیکن اس میں ایک چیز پڑھی اور یہ امام جعفر کے نظریے کی تصدیق بھی ہوتی ہے اس میں. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے ایک خاص بات کہ ایک بری چیز سے بچنے کی بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے. وہ کیا ہے, ایک مرتبہ حکیم لقمان ایک جنازے میں جا رہے تھے, لوگوں کا بڑا ازدحام تھا, بھیڑ لگی ہوئی تھی, تو حضرت حکیم لقمان بھی اس جنازے کے ساتھ ہو گئے. کہا کہ شاید یہ کوئی بڑا مشہور آدمی ہے. پوچھا بھائی کون ہے مرنے والا؟ لوگوں نے کہا حضرت ایک جوان ہے, بیچارے کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, بڑا حسین و جمیل جوان تھا, اچانک انتقال ہو گیا. تو آپ بھی جنازے میں شریک ہو گئے حکیم لقمان. جب قبر میں رکھا جانے لگا تو رسم تھی جیسے آج بھی ہے کہ چہرہ دکھایا جاتا ہے, دیدار کرتے ہیں. چہرہ جیسی کھولا گیا, حکیم لقمان نے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو آپ چیخ پڑے, کہا مردود ہو, زندہ کو دفن کر رہے ہو؟ لوگ حیران ہو گئے. کہا حضور مرے ہوئے تو اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے. کہا بدبخت ہے, یہ زندہ ہے, ہٹو دور. پھر حضرت حکیم لقمان قبر میں اترے اور اپنے جیب سے ایک شیشی نکالی, پھر دوسرے جیب سے ایک شیشی نکالی, اس میں کچھ تیل کی طرح چیز تھی, اس میں بھی کچھ تھی, دونوں کو ملایا, ہلایا اور اس کی ناک پر جیسی وہ روغن لگایا, اس نے چھینک ماری اور زندہ ہو گیا. لوگ کہنے لگے حکیم لقمان یہ تو آپ نے معجزہ دکھایا. کہا بخدا میں نے معجزہ نہیں دکھایا, یہ مرا ہی نہیں تھا, یہ زندہ تھا. اسے ایک ایسا خاص مرض ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر اس میں مرنے والی علامتیں پائی گئی, لیکن یہ حقیقت میں مرا نہیں تھا. پوچھا گیا کہ یہ بیماری کس سبب سے ہوئی؟ حکیم لقمان نے فرمایا کہ یہ بیماری کس چیز سے ہوتی ہے جانتے ہو؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. پیشاب کے چھینٹے جب جسم پہ پڑتے ہیں تو یہ انسان کے جسم کے جس حصے پہ پڑتے ہیں ان خلیات ہوتے ہیں, جسم کے باریک باریک خلیات سے ہمارا پورا جسم اور اسٹرکچر بنا ہوا ہے, ان خلیات کو متاثر کرتے ہیں, وہ بیمار ہوتے ہیں. پھر یہ بیماری دھیرے دھیرے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور پھر انسان کے دل کو اتنا سست کر دیتی ہے. حکیم لقمان کہتے ہیں کہ انسان کا دل بہت دھیما دھڑکتا ہے, اور انسان کا دل جب دھڑکتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا زندہ آدمی کو, وہ سمجھتا ہے یہ مردہ ہے, در حقیقت وہ زندہ ہوتا ہے. تو
تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی یہ جو ہے ایک بیماری، اس کو سکتہ بھی بول سکتے ہیں، سکتہ کا عالم، یا جس کو آج سائنس کی زبان میں ایک اور انگلش میں ورڈ کے کوما کہہ سکتے ہیں، لیکن کوما میں کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ دل دھڑکتا ہوا دکھتا ہے، اس میں دل کی دھڑکن اتنی سست ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہرحال امام جعفر صادق کا یہ نظریہ ہے کہ بعض وقت انسان زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں، لوگ لیکن اس کو مردہ سمجھ لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا، بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ لمبی عمر گزارے۔ کہا جاتا ہے نا کہ موت کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، جو موت کی تمنا کرتے اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا، اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں کیا میں نے اسے زندگی کی نعمت نہیں دی اور یہ ناشکری کرتا ہے؟ تو زندگی نعمت ہے۔ تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ لمبی عمر گزارے، لیکن انسان خود اپنی عمر کو گھٹاتا ہے، انسان اپنی عمر کو خود گھٹاتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، لیکن وہ خود اپنی عمر کو کم کرتا ہے۔ تو پوچھا کہ حضور عمر کیسے کم ہوتی ہے؟ فرمایا ممنوع، جو شریعت میں ناپسند اور منع کی بھی چیزیں اس سے پرہیز نہ کرنا، زیادہ کھانے سے انسان اپنی عمر کو گھٹاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے لوگوں، میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا کہ امام باقر میرے والد نے کہا کہ لوگوں اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ تو اس کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ گوشت نہ کھایا کرو، کہ زیادہ گوشت انسان کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، دعوت میں ایسا ٹھوس کے کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی بار ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور نتیجہ کیا ہے، ہارٹ اٹیک، شوگر، بلڈ پریشر، دنیا بھر کی بیماریاں پال کے بیٹھے ہوئے، پیٹلیاں بڑھ رہی ہے، پیٹ باہر آ رہے ہیں۔ اور اللہ کی رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ موٹے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا سبب؟ فرمایا موٹا انسان عبادت میں سست ہوتا ہے، کائلی کرتا ہے، سجدے نہیں ہوتے، رکوع نہیں ہوتے، پیٹلی اتنی بڑھا دی۔ اب مسجدوں میں کرسیاں لگی ہوئی، اللہ کے بندے مسجد میں کرسی لگا کے دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہے، خود بھی پریشان ہے۔ کھانے پہ کنٹرول کرو بھائی۔ اور خاص طور سے مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ روغنی چیزیں، چٹپٹی چیزیں چاہیے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، گوشت کم کھانا چاہیے، گوشت کم۔ اور عرب کے لوگوں کی صحت کا راز کیا ہوتا تھا؟ گوشت کم کھاتے تھے وہ لوگ، اور اونٹنی کا دودھ زیادہ پیا کرتے تھے۔ بلکہ میں نے ایک تاریخ میں پڑھا تو مجھے بڑے تعجب ہوا، شاید آپ پتہ نہیں یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے، میرے پاس اس وقت کتاب بھی موجود ہے، وہ یہ 20 مستشرق عالم جو فرانس کے غیر مسلم عالم انہوں نے امام جعفر صادق پر لکھی، میں اسی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے سپرمین ان اسلام۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ سپرمین ان اسلام۔ امام جعفر پہ 20 مستشرق عالموں نے لکھا ہے۔ بتائیے ریسرچ غیر کر رہے ہیں، اور آج ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے بزرگوں نے کارنامے کیا کیے۔ اس میں روم کی ایک تاریخ لکھی گئی کہ رومیوں میں کھانے کا بڑا رواج تھا، اور ایک زمانے تھا کہ رومی اتنا کھاتے تھے 24 گھنٹے ادھر سے آیا کھایا، ادھر سے آیا کھایا، اور کھا کے خوب جب وہ ٹھوس لیتے تھے تو گھبراہٹ ہوتی تھی تو الٹی کرنے کے پھر دوا کھاتے تھے۔ ان کا کھانا ہنر سمجھا جاتا تھا۔ اور جب ان کی عمریں کم ہونے لگی تو نتیجہ کیا ہوا، 30 اور 32 سال کی عمر کے نوجوان کھانے کی وجہ سے مرنے لگے۔ ریسرچ ہوئی اس پر، تو ریسرچ میں پایا گیا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹنے لگتی ہے۔ ایک فرانس کے ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا ہے، وہ مقالے کے اندر لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق نے امراض کی نفس کو پکڑ لیا ہے کہ جو انسان گوشت زیادہ کھاتا ہے، جیسے جیسے گوشت زیادہ کھاتا ہے وہ اپنی عمر کو وہ کم کرتا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کا ایک بہت بہترین قول ہے اور بڑا مشہور قول ہے کھانے کے تعلق سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مچھلی کھانے کے بعد دودھ مت پیو۔ مچھلی کھاتے ہیں نا ہم لوگ، اس کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ چائے سے بھی پرہیز کریں کہ چائے میں بھی دودھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ کم از کم 1 گھنٹے کے بعد۔ پوچھا گیا کہ مچھلی کے بعد دودھ کا کیا تاثرات ہے؟ فرمایا اس سے جذام کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو مچھلی کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ اچھا، بیمار ہونے کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک تحقیق امام جعفر کی میں پیش کر رہا ہوں۔ 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں، اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان جو بیمار ہوتا ہے اس کی 3 بنیادی وجہ ہوتی ہے، اور وہ 3 کیا ہوتے ہیں کہ جسم کی جو ساخت ہے ہماری، اس میں اگر اتار چڑھاؤ آ جائے، مثلاً آئرن کم ہو جائے، آیوڈین کسی کا گھٹ جائے، کسی کا کاربن گھٹ جائے، آکسیجن گھٹ گیا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کم زیادہ ہو جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے بیمار ہونے کی۔
دوسرا اگر غذا غلط کھا لے آدمی، ایسی غذا کھا لے جو انسان کو سوٹ نہیں کر رہی ہے، جسم اس کو برداشت نہیں کر رہا، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بیمار ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے جراثیم، بیکٹیریا۔ ہوا کے ذریعے جو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان کو بیمار کرتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں 3 نظریات پائے جاتے تھے، چوتھا نظریہ امام جعفر ہے جو سب سے پہلے جنہوں نے دیا، اور امام جعفر نے فرمایا کہ بعض ایسی شعاعیں ہوتی ہیں جو ایک بیمار شخص سے نکلتی ہے، صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ شعاعیں سمجھتے ہیں نا، کرنیں، روشنی۔ تو اس وقت بہت مذاق اٹھایا لوگوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا انسان کوئی لائٹ ہے کہ اس کے جسم سے روشنی نکل رہی ہو، شعاعیں نکل رہی ہو؟ ایسا تو ہوتا نہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہوا میں بیکٹیریا کا ہونا، یا بیمار آدمی کے بیکٹیریا اچھے انسان کے تعلق میں آ جائے، سانس کے ذریعے، ہوا کے ذریعے اس کے جسم میں چلے جائے تو آدمی بیمار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ نظریہ نہیں مانا گیا، کیونکہ یہ کہنے والے سب سے پہلے شخص امام جعفر تھے، اور حیوانات کے جو ماہرین تھے، زولوجسٹ جو تھے اس وقت کے، اور جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس نظریے کو بے بنیاد اور بیہودہ نظریہ قرار دیا۔ لیکن امام جعفر کے بہت بعد میں تقریباً 17ویں اور 18ویں صدی کے درمیان میں روس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے نووا، آج بھی یہی نام ہے، نووا میں میڈیکل ایک لیب میں باقاعدہ ریسرچ ہوئی جو روس کی سب سے بڑی لیب کہلاتی تھی۔ 20 سال مسلسل امام جعفر کے اس نظریے پہ انہوں نے تحقیق کی۔ جب ان کے نزدیک امام جعفر صادق کا یہ قول آیا کہ انسان کے بیمار ہونے کی وجہ سے بیکٹیریا نہیں ہوتے، غذاؤں کا غلط ہونا، انسان کے جسم کا توازن بگڑنا، یہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض وقت مریض کے جسم سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں، ایسی کرنیں نکلتی ہیں کہ ایک صحت مند انسان اس کے کانٹیکٹ میں آ جائے یا اس کے قریب آ جائے تو یہ شعاعیں اس کے جسم میں داخل ہو کے اس کو بیمار کر دیتی ہے۔ تو جب انہوں نے اس قول پہ ریسرچ کی تو 20 سال انہوں نے مسلسل ریسرچ کی، اور 20 سال ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ امام جعفر صادق کا نظریہ بالکل درست ہے۔ بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس بیماری کا مبتلا جو مریض ہوتا ہے اس کے جسم سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہے جو اچھے انسان کے خلیات جو ہوتے ہیں، ہمارا جسم خلیات سے بنا ہے، مطلب ڈبے سمجھ لیجئے، چھوٹے سیل جس کو انگلش میں بولتے ہیں، اب اور کوئی ورڈ نہیں ہے میرے پاس، سیل سے بنا ہوا ہے، خلیات سے بنا ہے، تو یہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ خلیات میں جب شعاعیں داخل ہوتی ہے ان خلیات کو وہ بیمار کرتی ہے، نقصان کرتی ہے اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس پر 20 سال ان کو ریسرچ کے لیے لگ گئے۔ تو جس چیز کے لیے روس کے ڈاکٹروں کو 20 سال لگ گئے اور وہ بھی 17 اور 18ویں صدی کے درمیان میں ریسرچ ہو رہی ہے تب، لیکن کئی سو سال پہلے امام جعفر صادق بغیر کسی دوربین اور بغیر کسی مائکروسکوپ کے دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کی شان ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی، امریکہ میں اس پہ ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا کہ ان امراضوں کا پتہ لگایا جائے جو الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس پر باقاعدہ ڈاکٹر جوہن ووٹ، یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اسکالر اور ڈاکٹر ہے، اس نے ایک باقاعدہ مستقل کتاب لکھ دی، اور اس نے کتاب لکھ کے کہا کہ واقعی آج ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو کئی سو سال پہلے مسلمانوں کے وقت کے امام جعفر نے کہا تو وہی سچا نظریہ ہے، انسان اس طرح بھی بیمار ہوتا ہے۔ اور اسی کو بیس بنا کر انہوں نے کرنوں کے ذریعے علاج کی کھوج کی، اور آج کینسر کے علاج کے تعلق سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم انہی شعاع اور کرنوں کے ذریعے کینسر کے بھی جراثیم کو مار دیتے ہیں، کینسر کے بھی علاج کرتے ہیں، جس کو ریسپیتوپیتھی بول سکتے ہیں۔ اب وہ ایکچوئل نام تو ڈاکٹر بتائیں گے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو مجھے نہیں معلوم اس پیتھی کا کیا نام ہے، لیکن بہرحال کیا بولتے ہیں، ہیموپیتھی، کیمیوپیتھی بتا رہے ہمارے کیا نام ہے شمیم صاحب، ماشاءاللہ پیشے سے انجینئر ہے، اب ڈاکٹری پہ بھی تھوڑی بہت رسک ہے۔ کیمو تھراپی، ڈاکٹر فہیم صاحب کہہ رہے کیمو تھراپی بولتے ہیں اس کو، کرنوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے، دوا نہیں دی جاتی، انسان کا جسم پھاڑا نہیں جاتا، جسم بغیر پھاڑے شعاع اور روشنی کے ذریعے اندر انسان کے جو جسم ہے، جو خلیات کو متاثر کر رہے جو بیکٹیریا، اس کو ان کرنوں سے ہی مار دیا جاتا ہے۔ آج سائنس جو ترقی کر رہی ہے اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ ہمارے بزرگ، ہمارے پیشوا امام جعفر صادق۔ آج ان چیزوں پہ ہم کو فخر کرنا چاہیے۔ آج سب سے بڑا دنیا میں جو ایک پرابلم ہے وہ کیا معلوم ہے؟ ہوا کی آلودگی۔ ماحول کو صاف رکھیے، پردوشن مت کیجیے، پالوشن کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب گاڑیاں بھی، ابھی آپ نے سنا ہوگا نا بیچ میں، اب گاڑیاں بین کی جا رہی ہے، نئی گاڑی آ رہی ہے جو پالوشن کم کرے، دھواں کم چھوڑے۔ تو آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے پوری دنیا میں وہ پالوشن کا ہے۔
हवाओं की आलूदगी, पानी की आलूदगी, पानी और हवाओं में जो खराबी है, इस वक्त रिसर्च के मुताबिक मैं बता रहा हूं, दुनिया का सबसे पॉल्यूशन में सबसे आगे जो मुल्क है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, वो मुल्क है जापान। वजह क्या है? तरक्की बहुत की उसने, और तरक्की क्यों की? सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां वहां हैं, सबसे ज्यादा कारखाने वहां हैं, और कारखाने जहां ज्यादा होते हैं वहां का एटमॉस्फेयर और वहां का माहौल जो है वो आलूद होगा। नतीजा ये हुआ कि जापान आज सबसे ज्यादा आलूद वाला शहर है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1300 साल पहले एक जुमला फरमाते, मैं इमाम जाफर सादिक का कौल बयान कर रहा हूं। आप फरमाते हैं इंसान को अपने माहौल को आलूद नहीं करना चाहिए, अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, अपने एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करना चाहिए। और उसके बाद देखिए जुमला गोया ऐसा फरमा रहे इमाम जाफर सादिक, सैकड़ों साल, कई सौ साल बाद क्या होने वाला है उनकी निगाह देख रही है। फरमाते लोगों, इंसान को अपने माहौल को आलूद नहीं करना चाहिए। हालांकि इमाम जाफर जब कह रहे हैं उस वक्त पॉल्यूशन का मसला नहीं था, क्यों? उस वक्त फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, और उस वक्त अगर लोहे को, पीतल को, तांबे को गलाना हो या धातु को कुछ करना भी हो तो ईंधन उतनी मिकदार में नहीं जलाए जाते थे, कोयले उतनी मिकदार में नहीं जलाए जाते थे, आबो हवा बड़ी साफ सुथरी होती थी। लेकिन उसके बावजूद इमाम जाफर कई सौ साल पहले फरमा रहे कि इंसान को अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए। फरमाया माहौल की आलूदगी उम्र को घटाती है, माहौल की आलूदगी यानी पॉल्यूशन इंसान की उम्र को कम करता है। और क्या फरमाते हैं कि लोगों, पॉल्यूशन तुम्हारे माहौल में आलूदगी हो तो ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती है जिनको तुम समझ भी नहीं सकते, उन बीमारियों को समझ भी नहीं सकते। अब ये इमाम जाफर ने कई सौ साल पहले कहा, और ये थ्योरी दी और गोया पेशेंट को भी की कि माहौल अगर आलूद हो जाए, पॉल्यूशन बढ़ जाए, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो तुम्हारी समझ से परे होंगी। बुकरात मेडिकल साइंस का फादर माना जाता है। बुकरात ऐसा डॉक्टर है, बुकरात की थ्योरियां पढ़ाई जाती है, बुकरात के नजरिए मेडिकल में पढ़ाए जाते हैं। बुकरात फादर ऑफ मेडिकल साइंस। बुकरात से लेकर अब तक डॉक्टरों ने जितनी बीमारियों की खोज की, बताया जाता है कुल 40,000 बीमारियों को अब तक डॉक्टर जान चुके हैं। कितनी हजार बीमारियों को? 40,000 बीमारियों को। बाकायदा इन बीमारियों की अलामतें क्या है, अलामतें बीमारियों की पहचानने की, और ये बीमारियों के नाम तक दे दिए गए। लेकिन इस वक्त जापान में एक ऐसी बीमारी निकली है जिसका नाम जापानियों ने दिया है। जापान के अलावा ये बीमारी अभी दूसरी जगह तो नहीं है, और अल्लाह करे कि हमारी तरफ आए भी नहीं। जापानियों ने इसका नाम दिया अपनी जापानी जबान में ताई, ताई ये बीमारी का नाम है। और ये बीमारी में होता क्या है, आदमी बीमार होता है, कुछ अरसे इलाज हुआ, इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता कि उसका जिस्म ऐसे टूटने लगता है जैसे शीशे के टुकड़े हो जाए, शीशे टूटने लगते हैं। और यहां तक कि अगर उसके जिस्म को कोई छू दे तो जिस हिस्से को छू दे वो हिस्से का एक टुकड़ा गिर पड़ता है। अब इमाम जाफर क्या फरमा रहे हैं, माहौल की आलूदगी से ऐसी बीमारियां होंगी जिनको तुम समझ भी नहीं पाओगे। आज डॉक्टर हैरान है, कदीम तिब की किताबें, मेडिकल की किताबें पढ़ के खंगाल के परेशान है कि ऐसी बीमारी का तस्करा और ऐसी बीमारियों का नामो निशान पिछली किताबों में नहीं मिलता। उस बीमारी को सिर्फ नाम दिया गया और उसका इलाज आज तक खोजा नहीं गया। नतीजा ये हो रहा है कि इस बीमारी में इंसान मर जाता है। बड़ी रिसर्च के बाद पता ये चला कि बीमारी मर्क्यूरी की वजह से होती है। मर्क्यूरी पारा जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो ये पारे से क्या होता है कि फैक्ट्रियों में मर्क्यूरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और मर्क्यूरी से जो धुआं निकलता है वो धुआं इतना जहरीला होता है, इतना जहरीला है कि जो इंसान उस धुएं से मुतासिर होता है उसे एथाई की बीमारी होती है, जिसमें जिस्म को छू लो तो जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर शीशे की तरह गिरने लगता है। ये आज मौजूदा रिसर्च इस बात की तस्दीक कर रही है कि कई सौ साल पहले इमाम जाफर सादिक जो फरमा रहे हैं। और एक बड़ी प्यारी बात आपने फरमाई माओं के ताल्लुक से, वो माओं की मैं बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे अभी शीरखार है, दूध पीते हैं, उनको नसीहत करते हुए आपने फरमाया कि मैं माओं को नसीहत करता हूं कि अपने बच्चों को बाएं जानिब सुलाएं। बिस्तर में बच्चों को जब भी सुलाएं तो बच्चे को किस तरफ रखें? बाएं जानिब। अब उस वक्त इस बात को कोई समझ नहीं पाया। अब एक जुमले में इमाम जाफर ने कह दिया उस वक्त कि मैं माओं को नसीहत करता हूं कि अपने शीरखार दूध पीते बच्चों को बाएं जानिब सुलाएं। अब इसमें क्या बात थी भाई, बाएं सुलाओ कि दाएं सुलाओ? बच्चा है बच्चा, सो जाए जहां भी सो जाए, उसमें क्या मामला है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वक्त के इमाम से उस वक्त पूछा गया है कि बताइए क्या कहते हैं आप इस बारे में कि माओं को बच्चों को दाएं सुलाना चाहिए कि बाएं सुलाना चाहिए? तो इमाम शाफी ने फरमाया कि भाई शरीयत में इसका कोई हुक्म मौजूद नहीं है, ना मुमानियत है ना हुक्म है,
مرضی ہے ماں کی چاہے دائیں سلائے چاہے بائیں سلائے. لیکن امام جعفر صادق نے تاکید کی. 19ویں صدی تک اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا کہ اس میں راز کیا چھپے ہوئے ہیں. 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی میڈیکل ریسرچ کے اوپر, اور اس یونیورسٹی کا نام ہے کارنیل یونیورسٹی. تو شروع میں جب ریسرچ ہوئی, امام جعفر کے ایک قول بھی ان کی نگاہوں کے سامنے آیا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے شیر کھار دودھ پیتے بچے کو بائیں جانب سلائے. انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ آخر امام نے یہ کہا تو اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے, ریسرچ کرنی چاہیے. بہت ریسرچ کی, شروع میں کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک مشین ایجاد کی. آپ نے سونوگرافی تو سنا ہوگا اب تک, سونوگرافی ہوتی ہے عام طور پہ, اب آج کل عام ہو گئی سونو, لیکن سونوگرافی سے بھی ایک زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے جس کو ہولوگرافی کہتے ہیں. ہولوگرافی کیا ہوتی ہے؟ ہولوگرافی ایک ایسی چیز ہے جس میں چھوٹی تصویر لی جا سکتی ہے, بلکہ یہاں تک کہ ہوا کی بھی تصویر لے سکتے ہیں. ہولوگرافی کے ذریعے آپ کہیں گے ہوا کی تصویر کیسے لے سکتے ہیں, ہوا تو نظر ہی نہیں آتی. تو یہ واقعی ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن ہولوگرافی ایک مشین ہے جو ہواؤں کو بیضوی یعنی انڈے کی شکل اور دائرے کی شکل میں دکھاتی ہے. ایک ہوا کے چھوٹے سے حصے کو بھی باقاعدہ اس کی ہولوگرافی کے ذریعے آج تصویر لی جا سکتی ہے. یہ آج ریسرچ ہو چکی ہے, یہ مشینیں آج موجود ہے. جب ہولوگرافی کے ذریعے ریسرچ ہوئی تو ریسرچ کے بعد یہ سامنے آیا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو عورت کا دل دھڑکتا ہے, اور انسان کے دل کی دھڑکن کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے یہ دل. کتنے مرتبہ؟ 72. 1 منٹ کے اندر 72 دھک 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 72 مرتبہ, یہ اس کی رفتار ہوتی ہے. ماں کا دل دھڑکتا ہے, اور جب وہ دل دھڑکتا ہے تو اس کی دھڑکن پوری باڈی میں پھیلتی ہے ماں کے, اور بچوں کے کانوں تک آتی ہے. اسی دھڑکن کی بنیاد پر بچہ غذا کھاتا ہے, اسی دھڑکن سے پرورش پاتا ہے, اور اس دھڑکن کے سننے کا بچہ عادی ہو جاتا ہے. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اس دھڑکن کو سن کے اس دھڑکن پر ہی وہ اس کا جینا اور اس کا گزارا ہوتا ہے. اب جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور جب وہ دھڑکن اس کو محسوس نہیں ہوتی تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے. تو بچے کو جب ماں بائیں جانب سلاتی ہے تو وہ دل کی دھڑکن بچے کو محسوس ہوتی رہتی ہے, اور وہ جو دھڑکن کا عادی ہے اس کی بنیاد پہ بچہ پرسکون نیند سوتا ہے. آج 1300 سال 1400 سال کے بعد یہ ریسرچ سامنے آئی ہے. تو اکثر وہ بچے جو کمزور پیدا ہوتے ہیں نا, مشینوں میں رکھے جاتے ہیں, تو بہت زیادہ کمزور بچے ہوتے ہیں کچھ, ان کو جب مشین میں رکھتے ہیں تو باقاعدہ ایک مشین ایسی ڈاکٹر رکھتے ہیں جو دل کی دھڑکن کی طرح آواز پیدا کرتے ہیں. اور پھر اس پر ریسرچ کی انہوں نے, امریکہ کے ان ڈاکٹروں نے, کہ وہ مشینوں کو باقاعدہ 1 منٹ میں 72 بار اس آواز پیدا کرے, اس پہ سیٹ کیا گیا تو بچہ پرسکون سو رہا ہے. اور جب اس کی آوازوں کو 110 اور 120 تک کیا تو بچے رونے لگ گئے. تو ان کے سمجھ میں آیا کہ 1 منٹ میں 72 باری دھڑکن کی آواز آئے تبھی بچہ اس کا عادی ہے, تبھی سکون سے سوتا ہے. یہ دھڑکن کم ہو جائے یا بڑھ جائے تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے. اب یہ چیزیں مشین کے ذریعے آج پتہ چل رہی ہے, اور امام جعفر صادق 1300 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بائیں سلائے, اس لیے کہ وہ دل کی دھڑکن کو اچھے سے محسوس کرے تو پرسکون نیند سوئے گا, اور بچہ جتنا پرسکون نیند سوئے گا یہ اس کی صحت کا راز ہوتا ہے. آئیے فزکس کے بارے میں ایک علم ہے, یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے ہماری 4 عناصر سے بنی ہے, مٹی, پانی, آگ اور ہوا. ارسطو امام جعفر سے 1000 سال پہلے ہوا ہے. امام باقر ایک مرتبہ امام جعفر کو پڑھا رہے تھے فزکس. ارسطو کی جب یہ تھیوری آئی ارسطو کی, اور امام باقر نے کہا کہ دیکھو ارسطو یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے, یہ زمین جو ہے, یہ 4 عناصر سے بنی ہے. یہ پوری دنیا میں 4 عناصر ہیں. کون کون سے؟ مٹی ہے, آگ ہے, ہوا ہے اور پانی ہے. تو امام جعفر اس وقت 12 سال کے تھے جب آپ امام باقر کی مجلس میں تھے اپنے والد کے. جیسے آپ نے سنا تو فوراً آپ نے اعتراض کیا اور تنقید کی, کہا کہ بابا جان ارسطو اتنا بڑا سائنسداں ہونے کے بعد اتنی بڑی غلطی کر گیا. وہ کہتے ہیں دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے, آگ, پانی, ہوا اور مٹی. کیا اسے نہیں معلوم کہ مٹی ایک عناصر نہیں ہے بلکہ بہت سارے عناصر ہیں اس میں؟ ہوا ایک عناصر نہیں ہے, ہوا میں بھی بہت سارے عناصر ہیں. تو یہ 4 چیزوں پہ کیسے اس نے تقسیم کر دیا؟ یعنی ہوا ایک مکمل ایک مادہ نہیں ہے, اس میں بھی کئی مادے ہیں. مٹی ایک مکمل مادہ نہیں ہے, اس میں بھی کئی مادے ہیں. اب مٹی پہ تو ریسرچ ہو گئی صاحب, ریسرچ سامنے آپ کے کہ مٹی میں لوہا بھی پایا جاتا ہے, تانبا بھی پایا جاتا ہے, پیتل بھی پایا جاتا ہے, مختلف دھاتیں پائی جاتی ہے, میگنیز بھی پایا جاتا ہے, دنیا بھر کی چیزیں. تو یہ کئی عناصر اس کے اندر موجود ہے. جہاں تک ہوا کا تعلق تھا اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہوا کئی عناصروں سے بن کر مل کر بنی ہے,
اور کسی کو یہ یقین بھی نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ امام جعفر صادق کی یہ بات، ایک بچہ ہے 12 سال کا کہہ رہا ہے، بچکانی بات کو مانا گیا اور بچکانی بات سمجھی گئی. لیکن 18ویں صدی میں ایک انگریز سائنسداں آیا جس کا نام تھا جوزف پرگسٹلے. 1733 میں اس کی پیدائش ہے. اس نے ریسرچ کی، امام جعفر کے اقوال اس کی نگاہوں کے سامنے آئے اور اس نے سوچا کہ ہوا کو آج تک ہم ایک ہی مٹیریل، ایک ہی عناصر مان رہے ہیں، مگر امام کہتے ہیں کہ ہوا ایک مٹیریل نہیں، اس میں بھی بہت سارے مٹیریل ہیں. جوزف نامی انگریز سائنسداں نے جب اس کو ریسرچ کی تو ریسرچ کرنے کے بعد اس نے آکسیجن کی کھوج لگائی اور یہ پہلا سائنسداں ہے جس نے پتہ لگایا کہ ہوا کے اندر آکسیجن نام کی بھی ایک گیس ہوتی ہے. لیکن آکسیجن کے خواص کو نہیں سمجھ سکا، اس کی خاصیتوں کو نہیں جان سکا، بس اتنا اس کے سمجھ میں آیا کہ آکسیجن نام کی بھی ہوا کے اندر ایک گیس شامل ہے. اس کے بعد امام جعفر کا ایک قول اور تھا ساتھ میں. امام جعفر فرماتے ہیں کہ پانی، اس میں بھی کچھ عناصر ہے، پانی ایک مٹیریل نہیں ہے. اور اس کو کیا کہتا تھا؟ 4 عناصر ہے جس سے دنیا بنی ہے، پانی، مٹی، ہوا اور آگ. اور امام جعفر نے فرمایا مٹی میں بھی بہت سارے عناصر، بہت سارے مٹیریل ہے، ہوا میں بھی بہت سارے عناصر ہے اور پانی میں بھی بہت سارے عناصر ہے. اور پھر ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا جب آپ جوان اور بڑے ہو چکے تھے، فرمایا کہ لوگوں آج تک تم یہی ارسطو کی تھیوری پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک نئی تھیوری سے آگاہ کرتا ہوں کہ پانی بھی ایک عناصر نہیں ہے، اس میں بھی کئی عناصر ہے، بلکہ اس میں ایک ایسا بھی عناصر ہے کہ جس کو اگر ہم الگ کر دیں تو اس کو لوہے کو بھی ہم اس سے پگھلا سکتے ہیں. اب بتائیے یہ 1300 سال پہلے کہنا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ بہت بڑی تعجب کی بات ہے. آج ہمارے پاس سائنس کے نظریات پروف شدہ ہے تو ہمیں تعجب نہیں ہو رہا ہے. یہ ہم اس وقت کا تصور کریں کہ جب حالات نہیں ہے اور دنیا ایک نظریے پہ پوری دنیا قائم ہے اور دنیا کے مخالف ایک بات کہنا. آج اگر کوئی نئی بات لا لو اور ایک طرف 1000 لوگ بول رہے ہیں اور ایک طرف 2-4 لوگ بول رہے ہو تو لوگ 2-4 کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اس دور میں کیا حال ہوا ہوگا سوچئے ذرا. تو امام جعفر صادق کا لوگوں نے اس وقت بھی مذاق اڑایا کہ ہوا تو ایک عناصر ہے، اس میں کیسے بہت سارے عناصر، اور پھر پانی ایک عناصر، ایک مٹیریل ہے، پانی ایک چیز، ایک شے ہے، مائع ہے. اس مائع کو، اس لکوڈ کو کیسے ہم الگ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس وقت وہ تو نہیں سمجھ سکے. لیکن 1766 کے اندر ایک انگریز سائنسداں گزرا، ہینری، اس کا نام تھا ہینری کاونڈش. ہینری کاونڈش نے پانی پر ریسرچ کی، خوب ریسرچ کی اور اس میں سے بجلیوں کو گزارا، اس نے الیکٹرک کو گزارا. اور الیکٹرک گزارنے کے بعد اس نے کافی ریسرچ کے بعد دیکھا تو اس نے دیکھا کہ آکسیجن تو پہلے جان چکے تھے جوزف صاحب جو سائنسداں تھے. پھر اس نے رب ریسرچ سامنے آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی میں 2 عناصر پائے جاتے ہیں، ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن، جس کا فارمولا یہ بچے جانتے H2O. 2% ہائیڈروجن ہوتی ہے اور 1% آکسیجن ہوتی ہے. 2 گیسیں، آکسیجن لیجئے 1% میں اور 2% ہائیڈروجن، یہ 2 گیسوں کو جب آپس میں آپ ملا دے تو پانی بن جاتا ہے. اور قرآن نے بھی 14 سال پہلے کہا حشر کے دن کو تم دیکھو گے کہ ہم پانی میں آگ لگا دیں گے. اب پانی میں کیسے آگ لگ سکتی ہے؟ اور امام جعفر نے اسی قرآن کی آیت کو بیس بنا کے فرمایا تھا کہ پانی میں ایسا بھی عناصر ہے کہ اس کو اگر الگ کر دیا جائے تو اس سے لوہے تک کو پگھلایا جا سکتا ہے، اس سے بڑی بڑی دھاتوں کو پگھلایا جا سکتا ہے، اور اس کو آگ کے طور پر جو پانی تم آگ بجھانے میں استعمال کرتے ہو اس کو خود جلانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ہینری نے ہائیڈروجن کی ایجاد کی 1766 کے اندر، اور اس نے جب الیکٹرک کے ذریعے پانی میں الیکٹرک کو گزارا، ہائیڈروجن الگ کی، آکسیجن الگ کی، اور پھر ہائیڈروجن کو علیحدہ کر کے کشیدگی کے ساتھ اس نے ایک سلنڈر میں جمع کیا. اور جب اس سلنڈر کے پاس اس نے دیا سلائی لائی، سلنڈر ایسے پھٹا کہ اس کا چہرہ بھی جل گیا اور اس کا ہاتھ بھی جل گیا. اس نے اس گیس کا نام، ہائیڈروجن کا نام دیا بھڑکنے والی گیس. بعد میں اس کا نام ہائیڈروجن پڑا. دیکھنے کے تعلق سے ایک نظریہ ہے ہمارا، امام جعفر صادق سے پہلے تک، بلکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک جو ہم دیکھتے ہیں نا، جو چیزیں ہماری نگاہیں، اس کے بارے میں ایک نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ سے روشنی نکلتی ہے اور چیز پہ پڑتی ہے تو ہمیں دکھائی دیتی ہے. ہماری آنکھ سے شعاع نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے، وہ چیز پہ پڑتی ہے پھر ہمیں دکھائی دیتی ہے. نظریہ جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں وہ کیمرے کو دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھ کی شعاع نکلی کیمرے پہ، تو اس شعاع کے میرے آنکھ سے نکلنے سے مجھے کیمرہ نظر آ رہا ہے. یہ پہلے نظریہ تھا. لیکن امام جعفر صادق پہلی شخصیت ہے، آپ نے فرمایا یہ تھیوری غلط ہے، آپ نے اس کا انکار کیا، نفی کی. فرمایا آنکھ سے نور نہیں نکلتا بلکہ چیزوں کا نور ہماری آنکھ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. نور چیزوں میں ہونا چاہیے. اور اس کا پھر نظریہ کہ
बतौर दलील आपने ये नजरिया पेश किया कि अगर हमारे आंख से रोशनी निकलती और आंख से निकलने के बाद चीजें हमें नजर आती तो चाहिए कि हमें अंधेरे में भी दिखता, लेकिन अंधेरे में हमको चीजें नजर नहीं आती, इसका मतलब हमारे आंख से नूर नहीं निकलता। चीजों में, शय में नूर हो और वो नूर हमारी आंख की बीनाई पर पलट कर लौट आए तो हमें वो चीजें नजर आती है। बहरहाल ये एक नजरिया था, नजरिए से ज्यादा उस वक्त तो लोगों ने कोई इसको अहमियत नहीं दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसका मशहूर प्रोफेसर था जिसका नाम है राजर बेकन। राजर बेकन इमाम जाफर की थ्योरी उस वक्त पढ़ाता था ऑक्सफोर्ड में, और पढ़ाते पढ़ाते उसने ये बात कही कि इमाम जाफर की जो थ्योरी है इस पर रिसर्च होनी चाहिए। पर इमाम जाफर ये कहते हैं कि चीज़ों से रोशनी हमारी आंख की तरफ आती है, शुआएं चीज़ों से निकलकर आंख पे लौटती है और हमें वो चीज़ नजर आती है। तो उसने कहा कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए, और अगर हम ऐसी चीज़ इजाद कर ले कि दूर की चीज़, कोई ऐसी चीज़ हमारे आंखों के दरमियान में आ जाए कि वो उस नूर को जो हमसे दूर है यकजा करके उस चीज़ से गुजर के आंखों तक लाए, तो हम उस चीज को 50 गुना बड़ा देख सकते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजर बेकन ने ये बात बयान की, और उसके नजरिए पर फिर रिसर्च शुरू हुई। 1608 ईस्वी के अंदर फ्लैंडी एक शहर है जो अब फ्रांस के अंदर शामिल हुआ। फ्लैंडी के एक साइंसदान ने दुनिया में सबसे पहली दूरबीन ईजाद की, सबसे पहले दूरबीन थी। और 1610 में 1608 में फ्लैंडर शहर के उस साइंसदान ने ईजाद की, और 1610 में सिर्फ 2 साल के बाद गैलीलियो ने, के साइंसदान गुजरा गैलीलियो, इसने उसी दूरबीन को अपने सामने रखते हुए और फिर इमाम जाफर के नजरिए को तहकीक और सामने रखते हुए उसने एक दूरबीन ईजाद की। और जब उसने दूरबीन पे खूब रिसर्च की तो 7 जनवरी, बाकायदा तारीख भी बयान की जाती है, 7 जनवरी 1610 को उसने दूरबीन से जब पहली मर्तबा चांद को देखा तो हैरान रह गया। हैरान इसलिए रह गया कि वो ताज्जुब में पड़ गया कि ये चांद जो एक छोटा सा हमें नजर आता है, ये सिर्फ एक मैं छोटा सा चांद नहीं है, बाकायदा ये एक जहान है, एक दुनिया है, इसमें कई पहाड़ है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं, उनके साए भी नजर आ रहे हैं। वो हैरान रह गया। और जब गैलीलियो से पूछा गया कि जो तुमने दूरबीन ईजाद की, जो चांद को जो हजारों करोड़ों मील हमसे दूर है इतने नजदीक दिखाता है कि उसके पहाड़ तक हमें नजर आ रहा है, उसकी चोटियां तक, उसकी जमीन तक नजर आ रही है, तो उसकी वजह क्या है? तो उसने कहा वही इमाम जाफर सादिक की थ्योरी थी मेरी निगाहों के सामने। मैंने ऐसी चीज ईजाद की कि वो चांद के निकलने वाले नूर को कई गुना उसने बढ़ाकर हमारी आंखों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से हम चीजों को बड़ा देख रहे हैं। तो दूरबीन की अगर ईजाद हुई है तो ये दूरबीन का नजरिया देने वाली जात भी इमाम जाफर सादिक की जात है। सितारों की एक दुनिया है, यूनिवर्स जो कहते हैं हम ये जो सितारे देख रहे हैं इसको एक यूनिवर्स कहा जाता है। उर्दू में कहते हैं कहकशां, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्स। ये पूरा एक यूनिवर्स है। आइंस्टाइन एक साइंसदान गुजरा, उसका कहना है ये अभी हाल ही का आला के जमाने का था। आइंस्टाइन का नजरिया ये है कि ये जो पूरा कहकशां जो हम देख रहे हैं यूनिवर्स, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 90 अरब नूरी साल के बराबर है। अभी नूरी साल क्या, मैं बाद में आपको इसको बताऊंगा कि नूरी साल किसे कहते हैं। इसका पूरा जो कुत्र है, डायमीटर जो है, ये 90 अरब साल है। ये उसकी थ्योरी है आइंस्टाइन की। इमाम जाफर सादिक उस दौर में फरमाते हैं, अपने शागिर्दों से कहा कि जो सितारे हम लोग देख रहे हैं, जो सितारे नुक्ते के बराबर हमें नजर आ रहे हैं, नुक्ते के बराबर, मगर इनमें बाज़ सितारे वो हैं जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े और हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा रोशनी देते हैं, कई गुना ज्यादा उससे रोशनी निकलती है। और अगर उन सूरजों को अगर हम अपने सूरज से तकाबुल में लाएं, मुकाबला करें, तो हमारा सूरज उनके सामने हेज है, एक बुझे हुए चिराग की तरह है। ये इमाम जाफर सादिक ने उस वक्त ये बात कही। अब उस दौर में कौन इस बात को यकीन करने वाला था? जाहिर सी बात है कि आज भी अगर किसी आम इंसान से कहे कि भाई देख रहे वो सितारा जो नुक्ते के बराबर दिख रहा है, ये सूरज से बहुत बड़ा है, तो वो नहीं मानेगा। लेकिन आम लोग तो इस पर ताज्जुब करते थे। ताज्जुब तो मुझे इस पर होता है कि जो बातें हमारे बुजुर्गों ने कही, हमने ना उसको पढ़ा ना सीखा, ना हम जानने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज पढ़ते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च हुई और आज मौजूदा दौर में एक टेलीस्कोप तैयार की गई, कैसी दूरबीन जिसका नाम है रेडियो टेलीस्कोप। और ये रेडियो टेलीस्कोप जब इजाद हुई तो दुनिया हैरान है। इस इजाद के बाद जो सितारे हमें सुबह दिन में नजर नहीं आते ना, इस रेडियो टेलीस्कोप के जरिए वो दिन में भी सितारों को देख लिया जाता है। 1963 ईस्वी के अंदर पहली मर्तबा एक ऐसा सितारा देखा गया जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा था और हमारे सूरज से कई ज्यादा रोशन था। उसके बाद रिसर्च होते रही और रिसर्च होने के 1963 के बाद
1965 और 66 में रेडियो टेलीस्कोप जब ये दूरबीन ईजाद हुई और जब इस दूरबीन से साइंसदानों ने कहकशा का, यूनिवर्स का जब वो मुताला किया और उसको देखा तो वो हैरान रह गए और सर पकड़ के रह गए कि हमारे सूरज से भी बड़े बड़े कई हजार सूरज बड़े और ऐसे कई यूनिवर्स है, जो एक यूनिवर्स हमें नजर आ रहा है ऐसे कई और यूनिवर्स है और जिनका एरिया हमें नहीं मालूम। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका आलम यह है कि इनके मुकाबले में हमारे सूरज की कैफियत क्या है, एक जैसे बुझा हुआ चिराग, कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि हमारा सूरज जो है 24 घंटे के अंदर इसमें जो आग रोशन होती है और उसकी रोशनी जो हमारी दुनिया तक पहुंचती है तो लगातार हाइड्रोजन धमाके होते हैं इसमें। और एक हाइड्रोजन बम का आलम क्या है जो हमारे साइंसदानों ने आज इजाद की, अगर एक हाइड्रोजन बम अमेरिका फोड़ दे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। एक हाइड्रोजन पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है, एक हाइड्रोजन बम, जो इतनी रिसर्च के बाद बनाया। और अब साइंसदान कहते हैं, उन्होंने रिसर्च की कि सूरज में हाइड्रोजन बम धमाके 24 घंटे में मुसलसल होते हैं। इन धमाकों की वजह से उसमें आग पैदा होती है और वो आग की रोशनी हमारी दुनिया और दीगर सैयारों तक आती है। तो ये जो धमाके होते हैं हाइड्रोजन 24 घंटे में कितने होते हैं? 400 अरब हाइड्रोजन बम, 400 अरब एक साथ फोड़े जाएं तो जितनी एनर्जी पैदा होंगी ये 24 घंटे में सूरज में एक मर्तबा होगी। और एक हाइड्रोजन से पूरी दुनिया खत्म हो जाए, 400 हाइड्रोजन करे तो पता नहीं कुछ भी नहीं हो, मतलब दुनिया का तो वजूद ही एक ही में खत्म हो जाए, तो आप तस्वीर कर सकते हैं 24 घंटे में 400 के करीब, 400 अरब, 400 नहीं 400 अरब उसके अंदर हाइड्रोजन धमाके होते हैं जिससे ये रोशनी पैदा होती है और हमारी जमीन तक आती है। और इसकी रफ्तार क्या होती है? रोशनी की जो किरण जुदा होती है वहां से हमारी जमीन तक आती है वो 92,000 फी सेकंड के हिसाब से, 92,000 फी सेकंड मिल, यानी एक सेकंड में मान लीजिए कि माइक के पास से रोशनी की एक फोटॉन निकला, एक किरण निकली, तो ये जो इसकी रफ्तार है एक सेकंड में ये 92,000 मील का फासला तय कर लेंगे, ये उसकी रफ्तार है, इस रफ्तार से आती है। और 400 अरब 24 घंटे में धमाके होने के बावजूद सूरज में हाइड्रोजन कितनी, इतने धमाके होने के साइंसदान कहते हैं कि हमारा सूरज 10 अरब साल तक इसी तरह बरकरार रहेगा, 10 अरब साल के बाद ये बुझ जाएगा। अब ये एक सूरज की बात हो रही है जो सूरज हम देख रहे हैं, और उस सूरज के मुकाबले में इससे कई गुना बड़े सूरज है, कई बड़े गुना सूरज। तब उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने हाइड्रोजन धमाके होते होंगे और कितनी रोशनी होती होंगी। ये पूरे जो कहकशा के अंदर जो ऐसे सूरज है उसको साइंसदानों ने जो नाम दिया वो नाम दिया कवाजर। ऐसे कई कवाजर है। आज रिसर्च के बाद ये चीजें हमारे सामने आ रही है, लेकिन इमाम जाफर सादिक की जात वो है 1300 साल पहले, 1350 साल पहले फरमा रही है कि हमारे सूरज से भी बड़े बड़े कई सूरज है। आदमी की अक्ल हैरान हो जाती है कि आज रेडियो टेलीस्कोप के जरिए हमने कहकशाओं के नजारे किए हैं, आखिर इमाम जाफर के पास कौन सी निगाह थी? तो वो निगाह थी कि जो निगाह, अब मैं एक अकीदे की बात कर रहा हूं इस पर, अभी तक हम साइंस की जबान बोल रहे थे, थोड़ा अकीदे की भी बात हो जाए, कि जो निगाह बगैर दूरबीन के हजारों कहकशा को देख रही है, अगर वो मदीने में होके अपने पुकारने वालों को देख ले तो क्या ताज्जुब है। ये अभी तक इसी में उलझा हुआ है बेचारा जाहिल के रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे की खबर है कि नहीं है, हुजूर दीवार के पीछे देख सकते हैं या नहीं। अब एक आखिरी साइंसी में नजरिया बता रहा हूं, वक्त काफी हो रहा है, काफी बातें हैं मेरे पास। एक आखिरी चीज बता रहा हूं, इमाम जाफर सादिक का एक नजरिया फरमाते हैं कि दुनिया की हर शय मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक हरकत में, हर चीज हरकत करती है, हत्ता के पत्थर भी। ये मिसाल के तौर पे एक गिलास रखा हुआ है ना, अब ये देखिए बिल्कुल साइलेंट रखा हुआ है, लेकिन ये गिलास भी हरकत में है। एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ आप देखें, ये भी हरकत कर रहा है। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि जो चीज पुरसुकून है वो हरकत में कैसे हो सकती है। आपने फरमाया लोगों, दुनिया की कायनात की हर शय मुतहर्रिक है, हरकत में, और जब ये हरकत खत्म हो जाए यही उसके फना की दलील। जब तक हरकत है जिंदगी है। और कुरान कहता है हर चीज को अल्लाह की तरफ लौट जाना है। ये कुरान की आयत भी इस बात की तस्दीक कर रही है, लौटना है मतलब हरकत होगी तो लौटेंगी ना। अब ये उस वक्त लोग नहीं समझ पाए और लोगों ने इमाम जाफर सादिक का उस वक्त मजाक भी उड़ाया कि भला पत्थर में भी कैसे हरकत हो सकती है, क्या पत्थर भी मुतारिक हो सकते हैं? मगर आज की मौजूदा साइंस ने इसको तस्लीम किया। चाहे जे थॉमसन जैसे प्रोफेसर हो, नील बोहर नामी जैसे लोग हो, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे, इन्होंने रिसर्च की और रिसर्च के बाद कहा कि जो बेजान चीजें भी है उसमें भी हरकत होती है, उसमें एक बाकायदा मरकज होता है और मरकज के इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, प्रोटॉन होते हैं और ये हरकत मुसलसल होते रहती है।
ہر شے میں حرکت ہوتی ہے. یہ میرا ناخن ہے, اس میں بھی الیکٹران اور پروٹون ہے. یہ مائک کا ایک باریک سا ذرہ لے, ایٹم جس کو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں, وہ ایٹم جس کو تولنا ناممکن ہو, بہت باریک ذرہ, بہت باریک ذرہ جو آپ کی آنکھوں سے بھی نظر نہ آئے, جس کو دیکھنے کے لیے بھی مائکروسکوپ لگے, اس کے اندر بھی حرکت ہو رہی ہے. اس میں بھی ایک الیکٹران ہے, ایک پروٹون ہے, نیوٹران ہے, اور الیکٹران مرکز کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں. دو ٹائپ کی حرکت ہوتی ہے, جو ہے دائمی حرکتیں ہوتی ہے, ایک ادھر اور ایک ادھر. یہ پورا جو الیکٹران پروٹون جنہوں نے پڑھا ان کو ڈیٹیل اس کی معلوم ہے. آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا کہ بے جان چیزوں میں بھی حرکت موجود ہے, اور بغیر حرکت کے کوئی شعاع کا وجود نہیں ہے. اب جہاں تک